والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تاروں سے کہہ دو ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں. اوروں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سلام اس ذات پر جو والی تھے یتیموں کے. سلام اس ذات پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. حضرات محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور ہماری یہ آواز جہاں تک جاری ہے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمیں آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ ختم نبوت کے
حوال سے ہے الممتاز مسجد گلشن فیض کے اندر اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہے اس بات پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر محبوس فرمایا، تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کی ذات پر میں نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہوں، اس کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس بات پہ مضبوط رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آنا تو دور کی بات ہے، آتا تو تب نہ جب کوئی پیدا ہوتا۔ میرے محبوب پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، مغرب کے بعد ان کا پروگرام یہی ہوگا، یہی عنوان کو آگے چلائیں گے۔ تو اس پر ہم خوب مضبوط ہوں، اس کے اندر یہ بات نہیں دیوبندی، یہ بات نہیں بریلوی، یہ بات نہیں غیر مقلد، تمام کا اتفاق یہ ہے اس بات پر تاکہ ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی، وہ جھوٹا، وہ کافر، وہ بے ایمان، اس لیے تاکہ میرے محبوب پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اسی پر انشاءاللہ یہ عنوان ہمارا چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا فرماؤ اللہ ہمارا ختم نبوت پر ہی آخری وقت آئے، اس وقت بھی ہمارا یہی نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی نعرہ ہو ہمارا۔ تو اسی پر ہمارا ختم ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی قدر قیمت جاننی ہے تو چلو اللہ جل شانہ تمہیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ وہاں جاؤ، جا کر دیکھو، ان سے پوچھو تاکہ تمہارا ختم نبوت پر کیا لگا، وہ بتائیں گے ہمارا من تن دھن سب کچھ ہم نے قربان کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، اکابر علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند زندہ باد۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی جماعت، وہ تمہیں اس بات کی بتائیں گے بھی ہمارا کیا لگا۔ حضرت زمبیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو پکڑ کے لائے اور لا کر چوک میں کھڑا کیا اور کہنے لگے اب بتا تو کلمہ کیا کس نبی کا پڑھتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے ماریں گے نہیں، تجھے چھوڑ دیں گے، اس کلمے کا انکار کر دے۔ تو میں قربان ہو جاؤں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے پاؤں کی اڑیے خاک پر،
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسولullah صلاللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار شربت پی لیا، جن آنکھوں سے دیدار کر لیا، پھر کیا مال تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور ظالموں تم تو تھوڑے ہو، اور مکے والوں تم بہت تھوڑے ہو، اور لوگوں کو جمع کر لو اور جتنے ہو سکتے ہیں کر لو۔ میں نے زبان کی نوک سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے اپنے دل دماغ سے کلمہ پڑھا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میری جان کا قیمہ بنا دو۔ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا ہے، اب میں اس کو چھوڑنے والی نہیں۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اب تیری آنکھیں نکل گی، اب پکار اس کو جو تیری آنکھیں بنائے۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او ظالموں تم تو یہ کیا ہے، جس ماں کے پیٹ سے جس مالک نے آنکھیں دی ابھی بھی آنکھیں دینے پر وہ قادر ہے۔ وقت رات کا گزرا، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگا دی اللہ اکبر۔ لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا، کس بات کا شور مچایا ہے۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میری او ظالمہ تم نے تو آنکھیں نکال دی، پہلی آنکھیں میں تھوڑا وقت پر دیکھ رہی تھی، اب تو میرے مالک نے جو مجھے آنکھیں عطا کی ہیں وہ میں لاکھوں میلوں تک دیکھ رہی ہوں۔ وہ میرے مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی اماں ہے، اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے اکٹھا کر لیا اور کہنے لگے بتا اب کس حال میں، اب تجھے ہم ماریں گے، کلمہ کا انکار کر دے۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او ظالموں میں نے زبان کی نوک سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، میرے رگ و ریشوں میں کلمہ رچ گیا، میں نے یہ کلمہ پڑھا، میں نے آقا کا دیدار کر لیا ہے، دیدار شربت پی لیا، اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت کا قریب آ گیا۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمار کو بلایا او میرے بیٹے او میرے لگتے جگر او میرے نور نظر، ایسا کر مجھے لگ رہا ہے آج میرا آخری وقت ہے، میں دنیا چھوڑ کے جانے لگی ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو میری طرف سے پیغام دے دے، عرض کر دے میرے آقا تیری یہ بندی آپ کا آخری دیدار لے کے دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری دیدار لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لوگوں نے کسی نے سوال کر دیا اماں سمیہ کیا بات ہے، عرض کرنے لگی میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا اور میری بندی اس دنیا سے کیا لائی، عرض کر دوں گی میرے اللہ میرے پلے اور تو کوئی عمل نہ تھا، میں تیرے محبوب کا آخری دیدار لے کے آئی ہوں۔ یہ بوڑھی اماں ہے، ضعیف اماں ہے، پہلی شہادت ان کی ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، شہادت کا رتبہ پا لیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جنہوں نے دیدار شربت پیا، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، پھر یہ نہ دیکھا دن کیا ہے رات کیا ہے، آج ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا گریوان کے اندر جھانک کر تو دیکھیں، ادھر نماز کا وقت ہوئے ہمارے نماز کے اندر کر حال دھیان نہیں آتا، ہمارے جو آواز جو آتی ہے اللہ اکبر، یہ کبھی غور نہ کیا یہ کس کا بلاوا ہے، یہ بڑے کے بلاوا آیا ہے۔ اب بڑے کے بلاوے پر ہم نے سارا کچھ چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن بڑے کے بلاوے پر کچھ نہیں چھوڑتے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اس کے بڑے کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آج گھر کے اندر کوئی بڑا ہو اپنے بیٹے کو بلائے اور میرا بیٹا ادھر آ میری بات سن، میرا بیٹا ادھر آ میری بات سن، اور وہ نہ آئے، ابا کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بڑے کو غصہ آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہے گا میں نے تجھے بلایا تو آ کیوں نہیں رہا، تو اس مالک کے بلاوے پر ہم کیوں نہیں آتے اس کے گھر میں، اور اس لیے تاکہ وہ تمہیں آنے دیتا ہی نہیں، جب دل کے اندر طلب ہوگی تو پھر اس کے گھر میں آنا بہت آسان ہوگا۔
فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جنہوں نے کیا ان سے پوچھو اس کلمے کی، اس کی حقیقت جا کر پوچھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تیرا کلمے پر کیا لگا، تیرا ختم نبوت پر کیا لگا، وہ بتائے گا مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، میرے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، اور پھر بھی یہی آواز آتی اللہ احد، او ایک کو ماننے والا ہوں، میں در در پہ جانے والا نہیں، میں در در پہ سر جھکانے والا نہیں۔ آج تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے مسئلے حل ہوں گے، اور نہیں مسئلے حل کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے جس کی شیانہ شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے علاوہ دوسرا ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں آ جاؤ اس مالک کو منا لو، دو ہی تو ہستیاں، ایک اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول مان گیا، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا اذان کے اندر اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا، فرمایا جب اذان کے اندر آواز آتی ہے اللہ اکبر، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آتا ہے۔ اذان کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو ساتھ رکھا، نماز میں اپنے ساتھ رکھا، نماز جنازہ میں اپنے ساتھ رکھا، میرے محبوب کو ساتھ رکھا، لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ جب تک پڑھا نہیں جائے گا کلمہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ ایک نبی، آخر زمان نبی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ یقین جس کا نہیں ختم نبوت، میرے محبوب آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لعنتی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ قادیانی ایسا کام کر رہے ہیں، ان سے بچو، ہماری نسلوں کو ان سے بچاؤ۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ایک ایک کو دیکھ لو ہیرے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار شربت پیا، آنکھوں سے دیدار کیا، پھر نہیں دیکھا دن کیا ہے رات کیا ہے، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے، تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو دیکھ لو، ان کو ہی تو کہا اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو ان کی اتباع کرے گا میں ان سے بھی راضی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرو، تاجدار ختم نبوت، کہو زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کالے پکارے زندہ باد، کورے پکارے زندہ باد، پاکستان والے پکارے زندہ باد، پاکستان سے باہر والے پکارے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگایا کرو ہر وقت، یہ لگنا چاہیے تاکہ قادیانیوں کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو یہ پتہ چل جائے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے مستانے ابھی زندہ ہیں۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ والے، ہمارے بڑے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ ایک حضرت جی، اللہ والوں کا مذاق بھی نہ اڑایا کرو، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ایک اللہ والے کا کسی نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، نوجوان اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت جی جنازے کی شکل میں لائے ایک بندے کو جنازے پہ اور کہنے لگے حضرت جی اس کا جنازہ پڑھا دو۔ مقصد کیا تھا؟ مذاق اڑانا۔ پہلے سے نہیں چلتا آ رہا، شروعات سے چلتا آ رہا، آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں لوگ۔ پھر حال کیا بنتا ہے وہ سنو ذرا۔
کہنے لگے حضرت جی اس کا جنازہ پڑھا دو۔ حضرت جی نے فرمایا سب بندی کرو۔ اب نوجوان تھے، اصل مقصد کیا تھا کہ جب یہ امام سے کہے اللہ اکبر تو آپ نے کھڑا ہونا ہے، حضرت جی کا مذاق بن جائے گا۔ اب وہ جنازے کی چرپائی آگے رکھی، حضرت جی نے فرمایا بھائی اس کا وارث کون ہے؟ ایک لڑکا آگے بڑھا، کہنے لگا میں اس کا وارث ہوں۔ حضرت جی نے فرمایا دل سے کہہ رہا ہے جنازہ پڑھا دوں؟ کہنے لگا جی جی دل سے کہہ رہا ہوں جنازہ پڑھا دوں۔ حضرت جی نے پھر فرمایا دل سے کہہ رہا ہے جنازہ پڑھا دوں؟ کہنے لگا ہاں جی پڑھا دو۔ حضرت جی نے 3 مرتبہ پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھا دو۔ اب حضرت جی کو پتہ تو چل گیا تھا، وہ جب حضرت جی آئے، اگر زندہ اور مردوں میں فرق تو ہوتا ہے اور کچھ حرکت تھی، حضرت جی کو پتہ چل گیا تھا۔ اب حضرت جی نے کہا جب 3 مرتبہ کہہ دیا دل سے کہہ رہے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ نے کہا جی جی پڑھاؤ۔ حضرت جی نے کہا اللہ اکبر۔ اب وہ خاموش تھے، بھی اٹھے گا۔ جب دوسری مرتبہ حضرت نے کہا اللہ اکبر، اب وہ اٹھو اٹھو اٹھو۔ پھر حضرت جی نے کہا اللہ اکبر، اب وہ شور مچانے لگے، او بھائی اٹھ کیا ہوا اٹھ۔ حضرت جی نے کہا اللہ اکبر، سلام پھیر دیا۔ حضرت جی نے کہا اب تو یہ قیامت میں اٹھے گا۔ اللہ پاک اپنے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے جو محبت جو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا من تن دھن سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے، اللہ کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ایسا کام کرنا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھو، نہ کہ ان کا مذاق اڑاؤ۔ آج اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے کے بجائے، سیکھنے کے بجائے حتیٰ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ہاں دیکھا ہے بڑے مولوی، ہاں ہاں دیکھا ہے ایسا۔ نہیں، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی، حقیقت والی آنکھ کھلے گی، پھر آدمی کہے گا اوہ کیا بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جب آدمی جنت جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر وہاں کچھ غیر مسلم تو جہاں کافر بھی ہوں گے، کافر دیکھیں گے بھائی کیا بات ہے، ہم تو غیر مسلم، رب فرمائے گا اچھا نکال دو ہر اس شخص کو جہنم سے جس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یا مجھ سے ڈرا ہے یا مجھ سے محبت کیا، ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دو۔ پھر وہ کافر لوگ کہیں گے حسرت ہم بھی کبھی کلمہ پڑھ لیتے، مان لیتے۔ تو اس پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک کمہار تھا، کمہار اینٹوں کا کام کرتا تھا، اس کو ایک موتی مل گیا، ہیرا ایک موتی ملا۔ اب اس کو کیا پتا تھا اس کی قیمت قدر کا، اس نے کیا کیا، اس کو اٹھایا اپنے گدھے کے گلے میں باندھ دیا۔ اب وہ موتی لے وہ چلتے، کہیں انہیں دریا کراس کرنا ہوگا، اب وہاں پہنچے تو کشتی والا کھڑا تھا۔ اب اس نے کہا بھئی میرے پاس پیسہ پلہ تو ہے نہیں، میں نے دریا پار کرنا ہے، مجھے ذرا لے جاؤ۔ تو کشتی والے نے کہا بھی ٹھیک ہے تجھے لے جاتا ہوں، پیسہ پلہ نہیں ہے، یہ تیرے گلے، یہ گدھے کے گلے کے اندر جو تو نے یہ موتی سا ڈالا ہو یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ تو کام بن گیا، مفت میں ملا تھا، مفت میں دے دیتا ہوں۔ اس نے وہ موتی اٹھایا، اس کو دے دیا۔ اب وہ کیا کیا، پار ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بانس کے ساتھ باندھ لیا۔ اب اس کو بھی کیا پتا اس کی قیمت قدر کا، اس نے اپنے اس کے ساتھ باندھ لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے بانس کے ساتھ باندھا، اس نے کہا یار یہ بیچے گا، بیچ دوں گا۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے لے گا، انہوں نے کہا جو تجھے، مجھے کیا پتا جتنے دے دے۔ اس نے کہا لو جی میرا تو کام بن گیا، میرا کام بن گیا، یہ تو مفت میں مل جائے گا، چل تھوڑے بہت پیسے دے دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی چیز جو تھی وہ تھوڑے سے ہزاروں میں دے دی، اور دے کر اس نے کیا کیا، خرید لیا، لے لیا۔ اس نے سوچا بھئی لو جی میری تو 7 نسلیں تک بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی بڑی اچھی چیز مل گئی، قیمتی مل گئی۔ اب وہ گھر لے آیا، گھر لا کر رشتہ داروں کو دعوت کی، بلایا، بلا کر کہنے لگا ایک ایسی چیز لایا ہوں تمہیں دکھانے لگا ہوں۔
جب وہ اس کو دیکھا وہ اس کے دو ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. حضرت بات ذرا قابل توجہ ہے، غور کے ساتھ. اس کے دو ٹکڑے ہوئے پڑے تھے اور اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ او ظالم، تو میری قیمت قدر لگاتا. وہ کمہار کو نہیں پتا تھا میں کیا چیز ہوں، ملاح کو نہیں پتا تھا میں کیا چیز ہوں. اور تجھے تو پتا تھا، کوئی تہائی لگایا ہوتا، کوئی آدھے پیسے لگاتا، کچھ اچھے پیسے لگاتا. اور نہ اس کو پتا تھا نہ اس کو پتا تھا، اور تو نے بھی تھوڑے پیسے لگائے. تیرے اس کم لگانے کی وجہ سے میرا جگر پھٹ گیا. تو مسلمانوں میں یہ کہا کرتا ہوں، غیر مسلم کو تو نہیں پتا تمہاری قیمت قدر کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، تمہارے بڑوں کا ادب احترام کیا ہے. اور تمہیں تو پتا ہے تم کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. تمہیں تو پتا ہے. تم تو اپنے بڑوں کی قدر کرو. اور جب تم ہی نہیں کرو گے، بڑوں کی قدر نہیں کرو گے، فرمایا امام الانبیاء محبوب قبلیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا جب یہ سفید بالوں والے کوئی آئیں تم ان کا حیا کرو، ان کا خیال کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. کیوں؟ اللہ حیا کرتا ہے. سفید بالوں پہ اللہ حیا کرتا ہے. آج بڑوں کی قدر نہیں کرتے، علماء دین کی قدر نہیں کرتے. جس امام کے پیچھے نماز پڑھی اسی امام کو برا بھلا کہا. یہ بات چل رہی ہے، اسی طرح ہی ہو رہا ہے. تو اس طرح میں کہا کرتا ہوں اپنے بڑوں کی تم قدر کرو گے تو اور بھی لوگ تمہاری تعظیم کریں گے. آج تم کسی کو برا بھلا کہو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بڑوں کی قدر کر لو، بڑوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر حالات بڑے معاملات بگڑ جائیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے آقا. ٹائم دیکھیں بھی، ٹائم نہ ہو جائے. چلو انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی. انشاءاللہ مغرب کے بعد فوراً ہی مہمان تشریف لے آئیں گے. پروگرام کے اندر مل بیٹھ کے جم کے بیٹھنا، اور یہ ختم نبوت کا پروگرام ہے. اس کے اندر ہمارا عقیدہ یہی بن جائے مضبوط، یقین یہ اس کے ساتھ بھی ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی پر ہمارا یقین اتفاق ہو. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت کہا سنا مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.